قیامت کے دن کافر پر جب عذاب ہوگا، اس کی شدت اور اس کی ہولناکی کا جب وہ مشاہدہ کریں گے تو وہ آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے. یعنی آیت نمبر 2 میں ان کی حسرت کا بیان کیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر لوگ بڑی تمنائیں کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اے پیغمبر، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو، یہ خوب کھا لیں، مزے اڑائیں، خالی امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رکھیں تاکہ ان قریب انہیں پتہ چل جائے کہ حقیقت کیا تھی. جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے تو وہ اسے مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں اور ایمانی دعوت کے مقابلے میں انکار کرتے ہیں، مذاق اڑانے کا رویہ اختیار رکھتے ہیں. پھر گزشتہ نافرمان قوموں نے اختیار کیا تھا، یہی رویہ گزشتہ نافرمان قوموں کا بھی تھا. قرآن کی ایک بڑی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ خود باری تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے حاملین کو سونپی گئی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں انسانی دستبرد سے محفوظ نہیں رہ سکی، ان میں رد و بدل ہو گیا، تحریف ہو گئی، جبکہ قرآن کئی صدیاں گزرنے کے باوجود ہر طرح کے تغیر اور تبدیلی اور کمی بیشی سے پاک ہے اور محفوظ ہے. قرآن کے معجزہ ہونے کے پہلوؤں میں سے ایک اہم پہلو اس کا محفوظ ہونا بھی ہے، اور اسے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حفظ کو بہت آسان کیا ہے. دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں قرآن کے حافظ نہ پائے جائیں. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو اپنی مادری زبان میں چند صحیفے کا رسالہ یاد نہیں کر سکتے، لیکن وہ اپنی اتنی بڑی کتاب ماشاءاللہ جو کہ ان کی مادری زبان میں بھی نہیں اسے حفظ کر لیتے. یہ اس کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے. اس سورت کی بہت ساری آیات میں اللہ تعالیٰ کے قدرت اور وحدانیت کے دلائل ذکر کیے گئے جو چیخ چیخ کر اپنے خالق کے وجود اور اس کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں. یہ دلائل ہیں آسمانوں میں، زمینوں میں، چاند ستاروں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، سمندروں میں، نہروں میں، درختوں میں، پرندوں میں، ہر صورت میں اس کی حکمت، اس کے خالق ہونے کی گواہی اور دلیل دیتی ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں کہ ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے. پھر 2 آیتوں کے بعد اشارہ ہوتا ہے کہ زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلایا ہے، اس پر پہاڑ رکھ دیا اور اس میں ہر مناسب چیز اگائی ہے. کہیں اللہ فرما رہے ہیں اسی صورت میں کہ ہم ہی پانی سے بھری ہوئی ہوائیں چلاتے ہیں اور ہم ہی آسمان سے بارش برساتے ہیں، ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں اور تم اس کا خزانہ نہیں رکھتے. یعنی تم تھوڑی رکھتے ہو، ہم کرتے ہیں. یہ ہوائیں ہزاروں ٹن پانی اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتی ہیں، پھر جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے یہ اسے برسا دیتی. جو نر حیوان مادہ کے لیے سر انجام دیتا ہے، ہواؤں میں نر اور مادہ کے اعضاء اور اثرات ہوتے ہیں جو ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف منتقل کرتی چلی جاتی ہیں. یہ ہوائیں ہیں، یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اللہ کے حکم سے رکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہیں، توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی گواہیوں کی یہ دلیل ہے کہ آسمان، زمین، پہاڑ، جو کچھ بھی ہے اللہ رب العزت نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے. اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی وحدانیت کے یہ دلائل ہیں.